الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء قال إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. رواه الدارمي. دارمی شریف کی حدیث ہے. حدیث کے راوی جناب ابو الدرداء ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بدترین آدمی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. اللہ نے اسے علم جیسی دولت دی ہے اور اس کو سرمایہ داروں کی چوکھٹ کا سجدہ بنا دیا. اس علم کو اس سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. تو اللہ کے نزدیک بدترین آدمی. حدیث پاک میں سن چکے ہیں آپ کہ اگر حسد جائز ہوتا تو اس آدمی پر ہوتا جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے. پھر وہ اسی علم و حکمت پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دے دیتا ہے. دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و منال عطا فرمایا تو وہ اللہ کی راہ میں اس کو لٹانے میں لگ گیا ہے. اگر حسد جائز ہوتا تو ان دونوں کے اوپر ہوتا, لیکن وہ جائز نہیں ہے. حسد جائز نہیں, اس لیے کہ حسد سوال نعمت کی خواہش ہے, لیکن وہ رشک کر سکتا ہے. یہ جائز ہے کہ اللہ جیسے تو نے اس کو علم و حکمت سے نوازا ہے, ہم کو بھی کچھ چھینٹے ملیں علم کی. اللہ جیسے تو نے اسے مال و منال دیا ہے, ہمیں بھی اپنے کرم سے کچھ عطا کر. یہ جائز ہے, یہ رشک ہے. یہ کہنا کہ خدا کرے جیسے میں کڑکا ہوں یہ بھی کڑکا ہو جائے, اور جیسے میں جاہل چپٹ ہوں یہ بھی جاہل چپٹ ہو جائے. یہ حسد ہے. سوال نعمت کی خواہش یہ بہت بری ہے. اور سب سے پہلے حسد آسمان پر شروع ہوا ہے, پھر زمین پر آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے مرتبے پر ابلیس نے حسد کیا تھا. وہ آسمان پہ بیٹھا تھا تو حسد اس کو زمین پہ اتار لایا, اور جو زمین پہ بیٹھ کے حسد کرے گا کیا طاقت سرا میں جانا ہے کیا؟ حسد نہیں کرنا کسی سے بھی. کچھ لوگ ہیں لوگوں کی خوشحالی ان سے دیکھی نہیں جاتی, اچھے لوگ نہیں ہیں. وہ خوش ہے ٹھیک ہے, وہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ چلو اللہ کے بندے خوش ہیں. ہاں یہ اچھی عادت ہے کہ آپ کو غریبوں کی بدحالی نہیں دیکھی جاتی, کچھ ان کی آپ مدد میں لگے ہیں. یہ اچھی عادت ہے. تو علم والے کا پہلا کام یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے اس سے خود فائدہ اٹھا لینا علم سے. اور علم کے فائدے بے شمار ہیں, آپ گنتی میں نہیں دے سکتے. اتنے فائدے, جیسے علم کے درجات بے شمار ہیں, اس کے مراتب بے شمار ہیں, اسی طرح سے علم کے فائدے بے شمار ہیں. صرف بہت سا مال جمع کر لینا یہی فائدہ نہیں ہے, یہ تو ایک فائدہ ہے, اور بہت سے فائدے. علم کے ذریعے اس نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کی, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. علم کے ذریعے اس نے اپنے کانوں کی حفاظت کی, بہت بڑا فائدہ ہے. علم کے ذریعے اس نے اپنے زبان کی حفاظت کی, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. علم کے ذریعے اس نے اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کی, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. علم کے ذریعے اس نے اپنے صحت کی حفاظت کی, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. یہ تو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. علم والا ہر جگہ اپنا علم سامنے رکھتا ہے, وہ دیکھتا ہی علم سے ہے. جو علم والا ہے, جو دنیا دکھانے میں لگی بالکل نہیں دیکھتا, وہ اس سے وہ اندھا ہے. جو اللہ اس کا رسول دکھائے وہ دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہی علم سے ہے, سنتا ہی علم سے ہے, بولتا ہی علم سے ہے, سمجھتا ہی علم سے ہے, جیتا ہی علم پر ہے, مرتا بھی علم پر ہے. علم والے کی شان نہ پوچھو. تو اس نے جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا, اللہ کے نزدیک بدترین آدمی ہے. قیامت کے دن اس کا بدترین ہونا ثابت ہے. اسی طرح سے وہ مالدار بھی اچھا نہیں جس نے اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھایا. وہ مال کا مالک نہیں ہے جس نے اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھایا. مال کا مالک اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ مال کا چوکیدار ہے, مال اس کا مالک ہے. کہا میری چوکیداری کرو, میری حفاظت کرو, کوئی اس میں سے چھو نہ سکے. نہ کھائے گا نہ کھلائے گا, کچھ نہیں, سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا وہاں جواب دینے کے لیے. مالدار کے حصے میں 2 سوال آئے گا, غریب کے حصے میں دونوں نہیں آئیں گے. مالدار کے حصے میں 2 سوال آئے گا قیامت میں. کہاں سے کمایا آپ؟ جیسے حکومت پوچھتی کہ کہاں سے کمایا آپ, پوچھتے کہ نہیں بہت مال ہوا, ڈھیر ہوا, گودی میں بھرنے کے لائق ہوا, تو پوچھتی کمایا کہاں سے آپ نے. تو یہ صرف دنیا میں نہیں پوچھا, قدرت بھی پوچھے کہ کہاں سے کمایا, حالانکہ اس کو معلوم ہے. ایک سوال اس کی طرف ہوگا ہی, اللہ بچا لے. دوسرا سوال اس کی طرف جو متوجہ ہوگا, کہاں خرچ کیا, کتنا دین پر کتنا خرچ کیا, تو کہے گا کچھ نہیں کیا, سب دنیا میں کمائے, دنیا میں چھوڑ کے چلا. دین کے نام پہ ٹکا نہیں نکل رہا, وہ سمجھتے مفت میں دین پھیل گیا. ایسا کہاں ہوا ہے, ایسا کہاں ہوا ہے. بہت کچھ دین پر خرچ.
دین پر سیدہ خدیجہ کا جتنا مال تھا سب دین پر خرچ ہوا، صدیق اکبر کا جو مال تھا سب دین پر خرچ ہوا، آج تک وہ ضرب المثل ہے صاحب۔ فاروق اعظم کا جو مال تھا وہ دین پر خرچ ہو رہا تھا، سعد بن ابی وقاص ان کے پاس اسلحے کی فیکٹری تھی، جو مال تھا سب دین پر خرچ ہو رہا ہے، یہاں دین پر صرف آ رہا ہے، کچھ نہیں نکل، دین کے نام پر کچھ دینا نہیں ان کو، سمجھتے دین ایسے چلتا رہتا ہے۔ تو جس پر جان دینے کا حکم تھا اس پر چند ٹکے خرچ کرنے میں بڑا تکلف ہے لوگوں کو۔ مالداروں سے بھی دوسرا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا؟ اگر میری راہ میں کچھ خرچ کیا اسے لے لو، قدرت کا یا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ دے گا اس کو، یہاں بھی وہاں بھی۔ وہاں تو جو دینا تھا میں نے تجھے دے دیا، تو نے خرچ کیا، میں دیتا گیا تو خرچ کرتا گیا، لیکن یہاں بھی لے دے کیونکہ میری راہ میں تو نے خرچ کیا ہے۔ مجھے بولے کہ ہم نے تو تیری راہ میں کچھ نہیں، سب دنیا میں خرچ کیا، وہی چھوڑ کے کہا جاؤ گے، تو یہاں بھی مصیبت ہے وہاں بھی مصیبت ہے۔ اللہ بچا لے اس مصیبت سے، ہر کسی کو بچا لے۔ غریب سے یہ کوئی سوال نہیں ہوگا، اسی لیے لکھا ہے غریب 500 برس پہلے امیر سے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں کون سا گیا ہے امیر 500 برس پہلے چلے جائیں، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزے میں ہیں امیر لوگ، اور یہ غریب لوگ جو ہیں بڑی تکلیف میں ہیں، وہاں وہ کہیں کہ ہم مزے میں یہ سب پھنسے ہوئے ہیں ابھی۔ حساب کتاب، جب حساب کتاب کی بات آتی، فاروق اعظم کی ایک بات نہ کرو کہ کتنے بڑے اللہ والے تھے فاروق اعظم، سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے خدا دوست۔ کہہ رہے تھے میں تو صرف یہ امید کر رہا ہوں کہ اگر میرا حساب کتاب برابر نکل آیا تب بھی بہت اچھا ہے، نیکی زیادہ نہ نکلی تو گناہ کے برابر بھی حساب نکل آئے تو اچھا، یہ خوف خدا ہے، برابر بھی نکل آئے تو بہت۔ حالانکہ کیا کہنا اس وقت کے نیکی کا، جس وقت ان کی نیکیاں توڑی جائیں گی وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں۔ یہ اللہ والوں کا حال ہے۔ ایک دور تھا سب کچھ دین کے لیے تھا، ایک دور ہے آج دین کے لیے کچھ نہیں، جلانے بھی چراغ بھی نہیں، دین کے نام پہ کچھ نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ٹھیک ہے جسے ہم نے علم دین دیا وہ اپنے دین کے علم سے فائدہ اٹھائے، بہت سا علم زمین کے اندر دفن ہو چکا، بہت سا علم نہیں آئے لوگوں سے۔ یہ اس وقت ہے مانا جب اس کو ہم معروف پڑھائیں کہ بدترین آدمی وہ عالم ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے۔ دوسرا معنی اس کا بتاتا ہوں، دوسرا معنی لا ينتفع بعلمہ، بدترین آدمی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے علم سے دوسرے فائدہ نہ اٹھائے۔ پہلے اس کو اٹھانا چاہیے، پھر اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ جیسے مالدار پہلے اپنے مال سے فائدہ اٹھائے پھر دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اسی طرح علم والے کا کام ہے پہلے اپنے علم سے خود فائدہ اٹھائے پھر دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اس فائدے کو جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے بہت سے لوگ پردہ فرمانے کے وقت کوئی ایک آدھ حدیث ایسی تھی جو بیان نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن پردہ فرمانے سے پہلے وہ بیان کر دیا، اس لیے کہ ان کو روکا گیا تھا کہ یہ بیان کر دو گے تو لوگ اور عمل چھوڑ دیں گے، تو رکے ہوئے تھے۔ لیکن اس ڈر سے کہ کہیں کتمان علم لازم نہ آئے، علم چھپانا لازم نہ آئے، گناہ سے بچنے کے لیے آخر میں بیان کر دیتے کہ دیکھو یہ حدیث ہے حضور، ہماری بات سن، یعنی اس کا علم کا فائدہ آخر میں ان کو پہنچا کے ہی رہے وہ۔ تو علماء کا کام ہے یہ کہ پہلے تو اپنے علم سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں، پھر وہ فائدہ دوسروں تک پہنچا دیں، اور جب ایسا کرنا ہو تو پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں، پھر دھیرے دھیرے یہ سبق آگے بڑھاتے چلے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب گھر والے سن لیں آپ کی بات، کبھی بھی نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سب نہ سنیں، سنتے ہیں۔ تو بتانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے میں بتاتا ہوں بتائیے، دوسری صورت بتانے کی ہے کہ کر کے آپ ان کو دکھائیں، دیکھی ہوئی چیز کو زیادہ عمل کریں۔ جانور بھی آپ کو کچھ کرتے دیکھتا تو کام کرنا شروع کر دیتا جانور، تو وہ جانوروں کے بھی صف میں اگر وہ کھڑے ہیں تب بھی آپ کو دیکھ کے کریں۔ ایک نواب صاحب تھے، ان کے پاس بلی تھی، بلی، نواب صاحب نمازی بہت تھے، جب وہ نماز پڑھتے بلی برابر دیکھتی تھی تو وہ بھی شروع کر دیتی تھی نماز، یہ صاحب بلی بھی نماز شروع کر دیتی تھی، نقل تو کرتی، جیسے آپ کو دیکھ کے بچے جو ہے نقل تو کرتے ہی ہیں نا، جب آپ گھر میں، اسی لیے نفل گھر میں پڑھنے کو کہیں کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے پڑھنا شروع، کہنے سے کوئی مانے نہ مانے لیکن کرنے سے لوگ بہت جلدی مان جاتے ہیں، کر کے دکھاؤ ان کو۔ لیکن سر تہجد بھی آگے کچھ لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں، نو گھر میں پڑھو، گھر کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نفل گھر میں پڑھو، کچھ نمازیں گھر میں ہونی چاہیے۔ وہ بچے دیکھتے رہتے ہیں تو نکلتا، وہ بلی بھی نماز پڑھتی تھی۔ حافظ شیرازی نے دیکھ لیا کہیں نواب صاحب کی بلی کو کہ جب وہ نیت باندھ چکے اور نماز پڑھنے لگے تو بلی نے بھی شروع کر دیا۔ لیکن اب یہ مجذوب آدمی ہے، اللہ والے ہیں حافظ شیرازی، کوئی موقع ملنا چاہیے تب پھر یہ اشعار کہتے تھے۔ اتفاق سے ایک چھوٹا سا پرندہ گوریا جیسا کبک جس کو کہتے ہیں اچھلتا پوچھتا وہاں آ گیا اتفاق سے، بس پھر ان کو موقع مل گیا حافظ شیرازی کو کہنے کا۔ بڑا اچھا شعر کہا ہے، کہنے لگے اے کبک خوش خرام یہ خوش بھی روی بناس غرام شوقی گربیا بن نماز کرتے۔ بہت اچھا غزل میں ان کا جواب نہیں فارسی میں حافظ شیرازی کا، کوئی فارسی کوئی دیوان اٹھا لیجیے حافظ کے برابر نہیں نکلے، لاجواب تھے غزل میں۔ وہ چھوٹے سے پرندے
ادھر ادھر اچھل کود کرنے والے، تو دھوکہ نہ کھا کہ نواب صاحب کی بلی نماز پڑھ رہی ہے، اگر ذرا بھی موقع ملے گا تو تجھے چٹ کر جائے گی، کھا جائے گی. لیکن میں تو یہ بتا رہا تھا کہ ایک بلی بھی نقل اتارتی ہے، اونٹ بھی نقل اتارتا ہے. اب کوئی کام برابر ہو رہا ہے، برابر نقل اتارے گا. پرندہ بھی نقل اتارتا ہے، پوپٹ بولتا ہی ہے سب کچھ. ہمارے گھر میں ایک پوپٹ پڑا تھا. اب گھر میں عورتیں کہتی تھی تم نے نماز پڑھی کہ نہیں نماز پڑھی؟ پڑھ لو. تو وہ صبح صبح کہنا شروع کر، آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھ لو جلدی سے. وہ پوپٹ بولنا شروع کر دیا. یہ ہمیں پوپٹ بولنے لگتا ہے کہ نماز پڑھ لو. پھر آدمی ہو کے کیوں نہیں کرے گا؟ اور سب سے بہترین اسکول اگر پوچھے تو وہ گھر ہے، فیملی ہے، وہ ماں کی گود ہے، سب سے بہترین اسکول. اسی لیے ماں اگر نیک ہے تو بچہ جنتی ہو کے رہے گا. بس اسی لیے کہا گیا ہے کہ الجنت ہو تحت اقدامکم امہاتکم. ضروری ہے کہ گھر میں آپ کے دین ہونا چاہیے. باہر چراغاں کرتے پھر رہے ہیں، گھر میں بھی تو کوئی چراغ جلا ہوا، گھر میں تو اندھیرا ہے. افسوس کی بات ہے. تو پہلے آپ کو اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد عوام تک اس فائدے کو لائیے. پھر جس کے نصیب میں اٹھائے گا خدا سب کو با نصیب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.